السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مختصر سے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا عنوان ہے دعوت دین کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے اپنے قوم ملت کو جنت کی راہ دکھلانے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے لیل و نہار، رات و دن محنت کی، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے یہی دعوت دی۔ وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور تمام نبیوں کا مشن، ان کی دعوت ایک ہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلانا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا، ہر قوم میں نبی کو بھیجا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اسے چھوڑو۔ اس سے پتہ چلا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، سب نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلایا۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں 750 کروڑ کی آبادی ہے، ان میں سے صرف 200 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے، باقی سب غیر مسلم ہے، باقی سب غیر مسلم ہے، اور ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کو کس
اور کس کی نہ کریں ان کو نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی آخری نبی ہے، اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اب اتنی بڑی آبادی غیر مسلم کی ہے، 750 کروڑ میں سے صرف 200 کروڑ مسلم ہیں، تو وہ باقی اتنے سارے مسلمانوں کو کون اللہ کے بارے میں بتائے گا؟ کون ان کو دین کے بارے میں بتائے گا؟ کون ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بتاؤ دوستو، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت اللہ کا کام ہمارے ہاتھوں پر ڈالا گیا ہے۔ اسی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اپنی قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امة اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، ہم کو اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا۔ ہم سے پہلے بہت سارے امتیں گزرے، ہم کو بہترین امت کہا، ہم کو ایک لقب دیا، ہم کو ایک عہدہ دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی عہدہ بغیر ذمہ داری کا نہیں ہوتا، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کیوں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے تم برپا کیے گئے ہیں، انسانوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، اخرجت للمسلمین نہیں، تم کو نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ یعنی ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں انسانوں کے لیے، تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تم کو برپا کیا گیا ہے، اسی لیے تم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں کوئی بھی ایک چیز ہم جس مقصد کے لیے لاتے ہیں، اگر وہ چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو پھر اس کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ دیکھو یہاں لائٹ لگا ہوا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شوکس کے لیے نہیں، اس لیے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ روشنی دے۔ اگر وہ روشنی نہ دے، اس پاک جگہ سے ہٹا کر اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کو نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، الحمدللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، بالکل اسی طرح ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ اس بات کا بھی ہم کو حکم دیا ہے۔ اس کی کیا دلیل؟ دیکھیے قرآن میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ ادعو، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف۔ اس میں لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کا آرڈر ہے، جیسا نماز کا حکم دیا گیا ہے، جیسا روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے،
کتنے لوگ ہیں اللہ کا تعارف کراتے ہیں غیر مسلموں کو. آج ہم کسی غیر مسلم سے پوچھ کر دیکھیں اللہ کے ఎవరండి تو وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کے మనందరి దేవుడండి అంటే नहीं बोलेगा. वो क्या जवाब देगा? अल्लाह అంటే ముస్లిం దేవుడండి మీ దేవుడండి ఉంటే. लेकिन अल्लाह क्या सिर्फ मुसलमानों का रब है? वो रब्बुल आलमीन है. ये हम जानते हैं लेकिन बेचारे वो नहीं जानते. उनको कौन बताए? आप अपने दोस्त से पूछ के देखो प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ఎవరండి ఎవరి కోసం వచ్చారండి आप सवाल करके देखो वो क्या जवाब देंगे. वो ये नहीं कहेंगे कि मोहम्मद प्रवक्ता मरंदर प्रवक्ता नहीं हम सबके नबी है नहीं कहेंगे. वो ये कहेंगे वो मुसलमानों के नबी है. 1400 साल पहले कि मक्का के अंदर पैदा हुए और नया धर्म लेके आए बोलेंगे. लेकिन मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिर्फ मुसलमानों के रसूल हैं? सिर्फ हमारे लिए आए हैं? क्या सिर्फ अरबों के लिए आए हैं? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून. अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते. दुनिया जानती है विवेकानंद के बारे में, दुनिया जानती है नेहरू के बारे में, दुनिया जानती है गांधी के बारे में, दुनिया जानती है सरोजिनी नायडू के बारे में, लेकिन नहीं जानती नहीं पहचानती तो मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. इसीलिए तो आज हम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना जाने कैसे कैसे इल्जामात लगा रहे हैं, कैसे कैसे तोहमतें लगाए हैं. मेरे भाई इसकी जिम्मेदार कौन है? हमने छुपाया, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं बताया, उन्होंने इल्जाम लगाया. मेरे भाई इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं. हमने नहीं बताया. अल्लाह ताला ने हमको इसीलिए तो इस दुनिया में भेजा. मेरे भाइयों अगर किसी मुल्क का बादशाह किसी की तारीफ करे, आपकी बात सबसे अच्छी है, आपका काम सबसे अच्छा है, किसी मुल्क का बादशाह किसी से कहे तो वो कितना खुश होता है? खुश होता है कि नहीं? बादशाह मेरे काम से खुश है, मेरी बात से राजी है, खुश है, इंसान कितना खुश होता है. अरे फिर वो रब्बुल आलमीन है, वो कायनात का वो रब है. वो अगर किसी की तारीफ करा, किसी के काम से वो खुश हो तो वो कितना खुश नसीब इंसान है, वो कितना खुश नसीब इंसान है. अल्लाह ताला के देखो सूरह हामीम सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला खुद जो सो ऐसे बंदों की तारीफ करता है. अल्लाह ताला फरमाता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. भला उस शख्स से अच्छी बात वाला और कौन हो सकता है? उस शख्स से अच्छा इंसान और कौन हो सकता है? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है. इससे अच्छी बात वाला और कौन हो सकता है? यहाँ अल्लाह ताला खुद जो है तारीफ कर रहा है. मेरे भाइयों अल्लाह ताला खुद तारीफ कर रहा है. क्या हम ये काम नहीं कर सकते? लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ नहीं बुला सकते? क्या अल्लाह के नजरों में महबूब नहीं बन सकते? ये वक्त हमारे पास है. इस वक्त को गनीमत जानो, अल्लाह के नजरों में महबूब बनो. मेरे भाइयों अभी ये वक्त है. मेरे भाइयों देखो मैं इस बात को और एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ. देखिए हम सब जानते हैं माँ की मोहब्बत, उसकी शफकत का अंदाज़ा हमको तो है. एक माँ अपने बच्चे से कितना मोहब्बत करती है. देखिए अगर एक माँ का छोटा सा बच्चा गुम हो जाए, अब माँ कितना बेचैन बेकरार होती है, कितना तड़पती है कि नहीं? कितना तड़पती है. अब उस माँ को तसल्ली देने के लिए, अब उस माँ को समझाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स आ जाए, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान आ जाए और उस माँ के पास आके कहे माँ घबराओ नहीं, आपको बच्चा मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, आपका बच्चा मिल जाएगा. क्या ये सुनकर माँ के आंसू थमेंगे? बोलो माँ के आंसू थमेंगे?
ماں کو تسلی آئے گی؟ بولو نہیں آئے گی. لیکن ایک معمولی سے انسان آئے اور اس ماں کے پاس آ کر کہے خالہ جان میں نے آپ کے بچے کو فلاں جگہ دیکھا ہوں, دیکھو اس کو میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں, یہ سن کر وہ ماں کے آنسو تھمے گی کہ نہیں؟ اس کو تسلی آئے گی کہ نہیں؟ اب وہ ماں انعام دینا چاہتی ہے, بہت خوش ہے بچہ مل گیا, اب ماں انعام دینا چاہتی ہے. میں پوچھتا ہوں کس کو انعام دے گی؟ وہ جو دنیا کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر سائنسدان آئے تھے ان کو دے گی؟ ایک معمولی سی انسان آیا تھا اس کو دے گی؟ کس کو دے گی؟ بولو معمولی سی انسان. کیوں دے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بولو کیوں دے گی؟ بچے کو لے کے آیا اور وہ لوگ خالی تسلی دی ہے. ہاں, اس نے ماں سے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں سے ملانے کا کام کیا, اس لیے اس ماں نے اتنا خوش ہوا کہ انعام اس کو دینا چاہتی ہے, انعام اس کو دینا چاہتی ہے. بالکل اسی طرح آج ہم جو لوگ اللہ سے دور ہے, جو اللہ کے دین سے دور ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے, ایسے لوگوں کو ہم اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں. وہ اللہ تو 70 ماہوں والا نہیں, 70 ماہوں سے کئی زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ ہم سے کیا خوش نہیں ہوگا؟ کیا ہم کو انعام دے دے گا؟ میرے بھائیوں, یہ دعوت اللہ کا کام کرنا یہ ہم پر فرض ہے, لازمی ہے, ضروری ہے. میرے بھائیوں آؤ دیکھو, آج دنیا بھر میں مسلمان پیٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, ڈوبے جا رہے ہیں, بہے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ دعا بھی کر رہے ہیں, کوئی ایسے نتائج سامنے نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو ایک ایسا کام بتایا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے. بتاؤ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ اللہ کا وعدہ بدل سکتا ہے؟ آج دنیا میں مسلمان پیٹے جا رہے, مارے جا رہے, کاٹے جا رہے, بہے جا رہے, دعا کر رہے ہیں, پھر بھی کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم یہ کام کرو میں تمہاری مدد کروں گا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا. دوستو میں پوچھتا ہوں ان تنصروا اللہ, اللہ کی مدد کرو, اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج سورج نہیں نکل رہا, مسلمانوں سب اکٹھا ہو کے سورج کو دھکا دو, یہ ہے کہ اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا, لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت و بندگی سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلانا, یہ اللہ کی مدد ہے. جب ہم یہ کام کریں گے اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کا وعدہ بدل نہیں سکتا, تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آج دنیا میں ایک جانور کی عزت ہے, ایک جانور کو مارتے ہیں تو جلوس نکلتا ہے, لیکن مسلمان کو مارتے ہیں تو اس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا. یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کے دین کو ہمارے پیٹھ پیچھے ڈال دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں بھی, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, ہم توحید والے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے, رمضان میں روزے رکھ رہے, زکات دے رہے, حج کر رہے. میرے بھائیوں اگر یہی کامیابی ہوتی, یہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہوتا, تو پھر صحابہ مکہ اور مدینہ کو کیوں چھوڑے, پوری دنیا میں کیوں پہنچ گئے؟ میرے بھائیوں وہ بھی ہماری طرح وہاں پر نمازیں پڑھتے, روزے رکھتے, خوب نیکیاں جمع کر لیتے. بتاؤ کعبۃ اللہ میں یعنی مسجد حرم میں ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ کون بتائیں گے؟
1,00,000 ثواب ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ ہاں نہیں، کتنا ہے؟ 1,000۔ کعبۃ اللہ میں، مسجد حرم میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں؟ ان کو معلوم نہیں تھا، وہ جانتے تھے، ہم سے بھی زیادہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے دعوت اللہ کے کام کو ترجیح دیا۔ اس سے بھی اہم کام یہ ہے، انہوں نے پوری دنیا میں پھیل گئے، اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ سے اٹھایا اسپین تک، اسپین سے اٹھایا افریقہ تک، صرف 30 سالوں کے اندر 55 ملکوں پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ 30 سالوں کے اندر یہ دعوت اللہ کی برکت ہے میرے بھائی، دعوت اللہ کی برکت ہے میرے بھائیوں۔ جو آج ہمارے پاس جو سہولتیں ہیں نا، ان کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے طرح گھر نہیں تھا، ہمارے طرح کھانا نہیں تھا، ہماری طرح اچھی گاڑی نہیں تھی، ہمارے طرح بینک بیلنس نہیں تھا۔ جو کچھ ان کے پاس تھا اسے لے کر ایسا اٹھے، دنیا کے چپے چپے میں اللہ کے دین کو پہنچایا۔ میرے بھائیوں، ریگستان میں رہنے والے، پہاڑوں کے چٹانوں پر زندگی بسر کرنے والے، کھجور کھا کر، اونٹ کا دودھ، بکری کا دودھ پی کر زندگی بسر کرنے والے، ارے جہاں سے رب کا سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ کیا کھویا؟ کیا کبھی کسی سے گالی کھائی؟ کسی سے تھپڑ کھایا؟ بتاؤ میرے دوستوں، صحابہ نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ قربان کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے جنت میں جانے کے لیے ہے، لیکن تم اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے کیا کیا؟ اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ چند نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ اب جس کو ہم جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہم اس کو غیر کہتے ہیں، اس کو بھیڑ مار چپار کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، وہ غیر نہیں ہے، وہ غیر نہیں ہے۔ جو آدم علیہ السلام کا خون ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے، وہی آدم علیہ السلام کا خون ان کے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ وہ آدم ہوا کے اولاد ہیں، ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، وہ غیر نہیں ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں معلوم ہے؟ میرے لیے دعا کیجیے، دعا کی درخواست ہے، میرے ماں باپ کے لیے دعا کرو، میرے بال بچوں کے لیے دعا کرو۔ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام بتا کر گئے ہیں، تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کرو تو جتنی جو مخلوق ہے، ساری مخلوق تمہاری مغفرت کی دعا اللہ سے کرے گی، مغفرت کی دعا کرے گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین وحتی نملة فی جوفها ولنام البحر لیصلون علی بعض الناس الخیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان میں رہنے والے مخلوق اور زمین پر رہنے والے مخلوق، یہ 14 کے 14 طبق، اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کے طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، خیر کے طرف بلاتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ خیر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے روکنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا۔ میرے بھائیوں، یہ خیر کا کام ہے، اس سے بڑھ کر خیر کا کام اس دنیا میں اور کوئی ہے نہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے
کہ فرشتے مغفرت کی دعا کریں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ بلوں کے اندر رہنے والے چونکہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ بتاؤ آپ میں سے کون نہیں چاہتا؟ یہ گولڈن چانس ہمارے پاس ہے آج. کیا آپ دعوت بولے تو ایسا نہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کریں، بالکل ایسا نہیں. ایک پامفلیٹ لے، وہ بھی دعوت ہے. دیکھو ایک بزرگ پرندہ ہے، ایک پرندے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اس کی ادا کو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اس کی ادا قیامت تک اس کا ذکر ہوتے رہے گا. میرے بھائیوں، ایک بزرگ پرندہ دیکھا کہ کچھ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، وہ تڑپ اٹھا، بے چین بے قرار ہوا. اللہ تیرے زمین پر رہتے ہیں، تیرا دیا کھاتے ہیں، تیرا دیا پیتے ہیں، اور تجھے چھوڑ کر تیری مخلوق کی عبادت کرتے ہیں. تڑپ گیا اور وہ فوراً جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر بات کو بجھا دیا. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ایک معاملہ نہیں دے سکتے، ایک چھوٹی سی کتاب نہیں دے سکتے؟ میرے بھائیوں، تو ہم جن سے ہم چھپا رہے ہیں نا، یہی کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکتے ہیں، اے اللہ یہ میرا اچھا دوست تھا، اے اللہ یہ میرا کلاس میٹ تھا، اے اللہ یہ میرا ٹیچر تھا، اے اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، عید برات میں مجھے دعوت میں بلاتا تھا، لیکن اللہ کبھی مجھے نہ تیرے بارے میں بتایا، نہ تیرے دین کے بارے میں بتایا، نہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. بتاؤ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ کیا حال ہوگا؟ آپ سوچو کیا ہوگا. میرے بھائیوں، اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. آج کوئی جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے بڑا کامیاب شخص ہے، بڑا نصیبوں والا ہے. میرے بھائیوں، اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی ہے. میرے بھائیوں دیکھو، اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، اس کے پاس بہت دولت تھی. اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، بہت بڑی حکومت تھی. کیا وہ کامیاب ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا؟ دولت سے کامیابی نہیں، حکومت سے کامیابی نہیں، شہرت سے کامیابی نہیں، اقتدار سے کامیابی نہیں. کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اپنے قرآن میں کامیاب لوگ کون ہیں. سورہ عصر، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 پڑھ کر دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، تمام لوگ خسارے میں ہیں. خسارے کے معنی کیا ہے؟ 10 کروڑ کا خسارہ، 20 کروڑ کا خسارہ، یہ خسارہ ہے. خسارے کے معنی کیا ہے؟ آپ ہمیشہ بیمار رہیں گے، یہ خسارہ ہے. خسارے کے معنی کیا ہے؟ آپ کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، یہ خسارہ نہیں، وہ ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں. تو پھر کون خسارے میں نہیں ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. جو لوگ ایمان لائے. ہم الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان لانا کافی نہیں. ایمان کو جوڑا ہے نیک اعمال سے. تم جس پر ایمان لائے ہو اس کو عمل کر کے دکھاؤ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیک اعمال کر کے. الحمدللہ ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہیں. یہ 2 سبجیکٹوں میں ہم کو 100 مارکس مل گئے سمجھو. اور تیسرا سبجیکٹ وہ ہے ایمان لانا کافی نہیں، نیک اعمال کر لینا کافی نہیں. اب تیسرا سبجیکٹ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جو دین حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. اب اس میں کتنے لوگ پہنچا رہے، کتنے لوگ اس کو پہنچانے کی طرف اپنے اندر رکھتے ہیں. اب دیکھ لینا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم ایمان والے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، صبر والے بھی ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہے ہیں،
تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام کرنا ضروری ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 4 کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. ایک اسٹوڈنٹ کو 5 سبجیکٹوں میں 100 کو 100 مارکس آ گئے. ایک سبجیکٹ کو چھوڑ دیا، اس میں پریپیئر نہیں ہوا، کیا اس کو پاس کریں گے؟ اس کو پھر دوبارہ ایگزام دینا پڑتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اگر وتواصوا بالحق چھوڑ رہا ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے نکالا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن میں. میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، قرآن کو کھول کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. ہم نے ہماری کتاب کے اندر انسانوں کے لیے جو ہدایتیں، جو دلیلیں نازل فرمائے ہیں، اب جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں لوگوں کو، چھپاتے ہیں، چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے کہ اب کسی پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اب اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے، اللہ کے نظروں میں محبوب بننے کے لیے وہ اہم کیا ہے؟ دعوت اللہ کا کام ہے. میرے بھائیوں یہ بہت آسان ہے. ہر آدمی اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کو کرتے رہنا. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہ بائبل کے اندر بھی ہے، لیکن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دیا. جہاں جانے کے لیے راستہ نہیں وہاں پہنچ گئے، جہاں بجلی نہیں پہنچی وہاں پہنچ گئے. میرے بھائیوں انڈیا کے اندر جہاں سبز ایریا ہے، یعنی جو غریبی علاقے ہیں، وہاں عیسائیوں کے سکولز ہیں، ان کو اچھے سٹینڈرڈ میں ایجوکیشن دیا جا رہا ہے. اور جتنے بھی جو نرسنگ کالجز ہیں 60% جو کرسچن مشنریز کے ہیں. پورے ہاسپٹلز کے اندر نرسوں کو بچھا دیے ہیں. جب انسان بیمار ہو کر 1 ہفتہ 10 دن کے لیے جاتا ہے تو کمزور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرانا نہیں، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میں جیسس سے پریئر کر رہی ہوں. اس طرح جو کمزور مسلمانوں پر محنت کر رہے ہیں. اور جتنے بھی جو اولڈ ایج ہومز ہیں تقریباً وہ عیسائیوں کے ہیں. ہم تو نوجوانوں پر فوکس کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا. جتنے بھی اب دیکھو یہ محمد نگر کے پاس جو بہت بڑا عیسائیوں کا جو اولڈ ایج ہوم ہے، اس میں ہم جا کر دیکھیں، اس میں مسلمس ہے، اس میں ہندو ہے، اس میں عیسائی ہے، سب کے لیے ہے. اور جتنے بھی جو یتیم خانے ہیں تو وہ جو جتنے بھی ہیں مور دین 60% وہ عیسائیوں کے ہیں، کرسچن مشنریز کے ہیں. یتیم بچے مسلمانوں کے لیے، یتیم بچے ہندوؤں کے لیے، یتیم بچے عیسائیوں کے لیے. اور آپ جانتے ہیں جو لوگ جو ناجائز تعلقات سے جو بچہ کو جنم دیتی ہے، جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس جو بچے کو چھوڑ کر باہر چلے جاتی ہے، ریلوے اسٹیشن کے پاس چھوڑ کے چلے جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو وہاں پر کیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کا کانٹیکٹ نمبر رہتا ہے. وہ لوگ ان کو پال کرتے ہیں، ایسے بچوں کو وہ اٹھاتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی پرورش کرتے ہیں اور ان کو پاسٹر بنا کر چھوڑتے ہیں. میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں تلنگانہ کے اندر
30,000 لیڈی فل ٹائم پاسٹر ہے. ہمارے پاس کتنے فل ٹائم دائی ہے بتاؤ؟ فل ٹائم پاسٹر لیڈی پاسٹر 30,000. اور جو سو ہر ڈسٹرکٹ میں تلنگانہ میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 7,000 پاسٹر تھے. میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں پاسٹر صرف ایک دن سنڈے کے دن چرچ میں رہتا ہے، باقی 6 دن آؤٹ آف چرچ نان کرسچن میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. میرے بھائیوں ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس نور ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس روشنی ہے، ہمارے پاس ٹارچ لائٹ ہے. ہم نے اس کو بند کر کے رکھ لیا، ہم اس کو بند کر کے رکھ دیا. آج لوگ دنیا کے اندھیرے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، آج ہم اس ٹارچ لائٹ کو آن کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دین کی طرف بلانے کی ضرورت ہے. آج ہم جن کو غیر کر کے ہمارے دعوتوں سے، ہمارے مسجدوں سے دور رکھیں، جس طرح ہم آج مسجد کے اندر پیر سے پیر، کندھے سے کندھا لگا کر جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، جو جن کو ہم غیر کہتے ہیں ان کو پیر سے پیر، کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اخلاق کو بتانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں میرا وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرے مولا، اے اللہ یہ مختصر سے وقت میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی انداز میں کہا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا، صراط مستقیم پر چلا. اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں ملا. اللہ ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے. اللہ ہم سب کو دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مجھے موقع دیے ہیں اللہ ان کی جو ہے سو ہر پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہر ہم کو قرآن حدیث کا علم نصیب عطا فرما، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.